نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں، پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم۔ مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو، اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کمزور کو کھا جاتی ہے، کمزور کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا، تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کا دیکھ لو، بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا، کچھ بھی کر لو، تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے؟ آپ بچے بنے ہوئے ہوگے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو، اس کی کھوپڑی تو ایسے، اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے، ایلفی سے سیٹ کر دی ہے، اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی، ذرا سے بھی نہیں گھومے گی، یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی، تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی، آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے گی۔ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت کچھ کر لے گی، آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا، اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے، تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے گا، 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے، حقوق نہیں دے گا، لٹکا دے گا ان کو، کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں، تو میں نے مذاق سے کہہ دیا، کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا، لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے۔ آج جو نسل نے روک لی ہے نا، 2 بچے اچھے، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے، سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی، پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا، تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے، سالے کو ایسے تھوڑی سالہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے، سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سالے کو برا بھلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں، اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے، کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے۔ تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا، عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع۔ تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں، اسلام یہ نہیں کہتا، تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں، اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ، لیکن کم کریں، لگام دیں اس کو۔ آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے، آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے۔ گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا، اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کس ٹائم پہ سے کام لینا ہے۔ جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے۔ تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے، جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ، بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے، تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ٹیچر ہے، یہ استاذ ہے، یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے، یہ خاندان کے بڑے ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں۔ نہیں بھائی، میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا، مجھے غصہ آتا ہے، میری کھوپڑی گھومتی ہے۔ باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں، اگر ہوتی
تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق بنتا تھا. کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے. پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو. لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے, یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں, مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز, وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا. ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو. پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا, آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیوں کر رہے ہیں. انی اخاف, وہ کیا آیت ہے قرآن کی, ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں, اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے, رپلائی کیا ہوتا ہے. جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتا ہے نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں کیسے ماروں گا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے, کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا. نا 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 نا, اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا, کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد. اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے. باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا, غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا, اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک,
اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اب میں آپ سے نا امید ہو گیا, جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے, لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو, کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان, اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے, آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, سأستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا, کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے. ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائے مغفرت تو یہی ہے نا, جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا, ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو, پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ. بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو, اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے, کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتے رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا, آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ, اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا, خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی, بد کلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو بدتمیزی مت کرو, کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی, علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو, ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بہت سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, 100% غلطی پر تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے, مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے, کھلایا پلایا تو میں نے, ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ, اے ابا اللہ کا حق کیا ہے, وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات, جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے, اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم, بولو, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے, کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے, بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری, اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو, آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے, سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا, ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو, وہ بھی اعتدال سے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے، آپ کو ایم ہی میں آ رہا ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے، اگلے نے کوئی نصیحت کی، آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں، ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی، یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو، بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی. یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ، پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ غلط کہا، صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جو ایک دم پٹک سے 2 فٹ اچھلنا شروع. میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے، اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کسی آتے ہیں نا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اب جھگڑا ہوا، ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے، ایک دم وہ کیا ہو گئی، ہائپر. یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا، ایک دم وہ کیا ہو گیا، غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار، ابھی بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو بڑا بنا کے، کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو، تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے، میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین ہوں. اچھا تو ایسا ہے، وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے. ابے میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی، میرا یہ، ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی، ابھی بےزتی ابھی ہوگی، تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی جو میں کروں گا، ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا بھی بڑا الزام، ایک دم نہیں ہائپر ہو جاؤ، تمیز سے آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں، بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانہ کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا، زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی، برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے، کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا، اچھا ہو جاتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے. اور عدم برداشت، جذباتی پن، ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا، غصہ ہو جانا، یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا، تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے، برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی، عید کے دن سب آئیں گے، بیٹھیں گے، پیار محبت کی باتیں ہوں گی، ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے، اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی، روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی، قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا، بڑا رکھ کے لگا دیا بچے کو، کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں، جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی، انہوں نے پھر بہنوئی کو، سالیاں نے دی گالیاں، گالیاں آ گئیں، پھر یہاں سے سالے آ گئے، پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی، اچھا کام تھا نا، عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام، شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے، رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں، جڑتے ہیں، خاندان آباد ہوتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا، کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا، دور دور سے سلام دعا، کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں، پڈے ہوئے، مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا، زیادہ نہیں پوچھتا تھا، اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا، عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا، بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی، آرام سے، جذباتی پن نہیں، تمیز سے، تو وہ کام کیا بن جائے گا، مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا، وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑے پولائٹ اور بڑے نرم، لیکن
وہ ان میں لچک نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر, لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے, اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے, تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے. وہ کیسے بلاتے ہیں, میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں. استاذ آئے گا ان کے پاس, مدرسے کے امپلائی ہیں, بیٹھیں گے, وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتے ہیں شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے. ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے, پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ ایبسینٹ بہت ہوتے ہو, آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے, یہ مدرسہ ہے, وقف کا مال ہے, یہاں پہ ذمہ داری پوری کریں. ایک نوٹس بڑی تمیز سے, 2 نوٹس, تیسرا نوٹس, چوتھا, پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں, آپ ذمہ داری. کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی, ابے تجھے کیا, تو انسان کا بچہ ہے, گدھا ہے, ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا, کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے, غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے, بلائیں گے ایک استاذ کو. انہوں نے اپنا واقعہ, استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی. کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری. تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ, آرام سے. آپ جانتے ہیں نا, یہ جانتے ہیں ان استاذ کو, بڑے آرام سے, کہ بعض دفعہ سنا ہی نہیں دیتا, بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے تو وہ دیکھیے آپ کیونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی, تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے, کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا, ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہے شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے میرے وسیع تر مفاد کے لیے. تو اگلا اگر یہ کہنا کہ میں نہیں دیکھنا, میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں, تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں, یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دینا, مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے, وہ پاؤں میں گڑ جائے, وہ گالی گلوچ شروع کر دے, وہ غصہ ہو جائے, لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے, ابے نا آپ کا اخراج یہاں سے.